بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دینی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر سب سے بڑا فضل یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمارے نبی تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے. تو ہمارے نبی سب سے افضل، لیکن آپ کی جو امتی ہے، آپ کی طفیل، یہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو انعامات کیے ہیں اپنے نبی کے صدقے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے امتوں کی عمریں اور ان کی حیات، ان کی زندگی کافی لمبی رکھی ہے. کوئی 700 سال کے، 1000 سال کے، 1200 سال، کوئی 200 سال لمبی عمریں پاتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا تھا. لیکن ہماری جو امت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، یعنی ہماری عمر، ہماری حیات جو ہے کم کر دی گئی ہے، ہماری زندگی مختصر کر دی گئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے احسان یہ کیا کہ اس کم پیریڈ میں، اس کم وقت میں اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے عمل کرے تو پہلی امتیں جو ہزاروں سال تک عبادت کیا کرتی تھی، ہم لوگ ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ایام ہمیں عطا کیے، اور بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے. رمضان گزرا، ہم لوگ سنتے تھے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو ہزاروں سال عبادت کرنے سے افضل ہے. یعنی اگر کوئی رمضان کے 7 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو پہلے زمانے کا ایک انسان جو 1000 سال عبادت کرتا تھا، ہماری امت میں سے، آخری نبی کی امت میں سے کوئی آدمی صرف 7 راتوں میں چند راتیں عبادت کر لے تو اس کی برابری آسانی سے کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے کچھ ایام اور کچھ دن ایسے دیے ہیں کہ جن میں عبادت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اور عبادات سے اصل مقصود اور اصل منشا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے. بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے کہ مسلمان تو 70 رول کے لیے عبادت کرتے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں، ہم تو جنت کے لیے بھی عبادت نہیں کرتے. اصل ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضامندی. علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں 2 نعمتیں سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے. ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیں گے کہ جن کو جنت میں جانا ہے اور جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خوشخبری دیں گے کہ آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں. یہ سب سے بڑی خوشخبری ہوگی. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی مل جائے. اور جنت کی دوسری سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، کہ ہر ایمان والا آدمی اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارے نبی نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا. لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنت میں چونکہ ہمارے باڈی کو بدل دیا جائے گا، وہاں کے آنکھ کی صلاحیت کچھ اور ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اس نور کو ہماری آنکھ برداشت کرنے کے لائق ہو جائے گی. تو جنت میں اللہ کی یہ 2 نعمتیں ملے گی، اور یہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے جو دنیا میں نیک کام کر کے جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے صدقے خاص فضل سے نوازا ہے کہ چند دن ہمیں عنایت کیے ہیں کہ اگر ان میں ہم عبادت کر لیتے ہیں تو پچھلی امتوں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. انہی میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے.
میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، وہ رمضان محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یعنی نفل روزوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں رکھا ہے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہر اللہ، کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو 12 مہینے سب کے سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص طور پر محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ ایک دوسری حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فللہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو آدمی محرم کے مہینوں میں کسی ایک دن کا بھی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ وہی میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام سے نوازا ہے کہ اگر ہم تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں پچھلے لوگوں کے مقابلے میں ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو کام دیا کہ تمہیں صبح سے لے کر شام تک کام کرنا ہے اور تمہیں انعام میں ایک ہی رات ملے گا۔ وہ لوگ صبح سے کام پہ لگ گئے، فجر کے بعد صحیح کام پہ لگ گئے، لیکن کام کرتے کرتے انہیں زوال کا وقت آیا، وہ لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کر لی کہ اب آگے ہمارے بس میں بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوسری امت کو بلایا، ان کو کہا کہ چلو تمہیں زوال سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے، غروب آفتاب تک کام کرنا ہے، تمہیں بھی ایک قیراط ملے گا۔ وہ بھی کام پہ لگ گئے، لیکن کام کرتے کرتے جتنی اثر کا وقت آیا وہ لوگ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم کو بھی ایک قیراط مل جائے گا۔ لیکن ایک تیسری امت آئی اور ان کو کہا گیا کہ تمہیں صرف اثر سے مغرب، یعنی جو ایک دم مختصر وقت ہے، اثر سے مغرب 1-1.5 گھنٹہ وقت ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر کام کرنا ہے، لیکن تمہیں دوہرا اجر ملے گا، تمہیں 2 قیراط ملیں گے۔ تو وہ امت آئے اور انہوں نے مغرب تک کام کیا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو پہلی امت آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جن کو 6 گھنٹہ سے بھی زیادہ کام ملا، لیکن انعام جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ایک انعام ملا۔ دوسری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جن کو 4 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کام کرنا ہوا، یعنی زوال سے لے کر عصر تک، ان کا بھی پیریڈ کافی لمبا ہے، لیکن ان کو بھی ایک ہی اجر ملا۔ اور یہ تیسری امت ہے جو عصر سے مغرب جو کام کر کے گئی ہے، یہ میری امت ہے۔ یعنی اللہ کا نبی کہنا چاہ رہا ہے کہ میری امت کو اللہ نے کام کے لیے وقت دیا ہے تھوڑا، لیکن اجر و ثواب زیادہ کر کے عنایت کیا ہے۔ انہی میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو خاص عبادتیں کرنی چاہیے، ان میں ایک تو یہی کہ اس مہینے میں ہم نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنے نوافل ہیں، نفل روزے جتنے ہیں، ان تمام میں سب سے افضل محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ ہر دن کے روزے کے بدلے آپ کو ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کریں گے۔ اور اس محرم میں ایک خاص دن ہے عاشورے کا دن، 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ عاشورہ اتوار کے دن پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی اتوار کے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو گزشتہ 1 سال میں اس سے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تمام کو معلوم ہے، فضائل اعمال میں ہم سنتے بھی ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں، یعنی آپ سے بھولے میں اور انجانے میں کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب اور اس کا اجر یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں اس سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ رہ گیا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، مثلا آپ نے کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اپنا معاملہ سدھارنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو یہ عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھو، لیکن چونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جو نجات دیا تھا وہ عاشورہ کا ہی دن تھا۔
جس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم یعنی یہود یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں یہود کی مخالفت کرنی ہے، تمہیں ان کی مخالفت اس طرح کرنی ہے کہ تم عاشورے سے پہلے ایک دن یا عاشورے کے بعد ایک دن روزہ رکھا کرو، یعنی 2 روزے رکھا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں کل 9 تاریخ ہے، سنیچر اور اتوار یا پیر 2 دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ارشاد ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس کی فضیلت بھی کہا کہ ایک دن کا روزہ آپ کے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب عنایت کرے گا۔ اسی طرح محرم کے مہینے کی ایک خاص ہدایت اللہ کے نبی نے یہ بھی دی ہے۔ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے گنا رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خرافات اور بے اصل چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے سماج میں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا محرم سے تو کیا بلکہ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں انہیں کچھ سوچنا چاہیے اور انہیں غور کرنا چاہیے کہ میرے ان اعمال کی وجہ سے میرا دین مشہور ہو رہا ہے یا میرا دین بدنام ہو رہا ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے یا دین کو میں مست کر کے اور دین کی غلط چھوی اور غلط روح لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث میں جو چیزیں ہیں وہ یہی کہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جو عاشورے کا دن ہے یعنی 10 محرم جو ہمارے یہاں اتوار کے دن سنڈے کے دن آ رہا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عاشورے کے دن جو آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر گھر والوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کھول دیتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اگلے 1 سال تک اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج لوگ سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ اپنی روزی روٹی کو لے کر ہیں، اور یہ ہمارا جو پیٹ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے ایک نبوی نسخہ دے رہے ہیں کہ جو اس نسخے پر عمل کر لے گا اور اللہ کی ذات پر اس کا کامل اعتماد بھی ہو، توکل اور بھروسہ بھی ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورہ، کہ جو آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن وسعت کرے، اپنا ہاتھ کھول دے، وسع اللہ علیہ سائر السنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب اہل و عیال پر وسعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ وسعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ کے گھر جو کھانا بنتا ہے، عام دنوں کے اندر ہر آدمی کی اپنی اپنی استطاعت ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہے، تو عام دنوں کے اندر آپ کے گھر جو کھانا بنتا ہے عاشورے کے دن اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں، گوشت اور چاول، تو عاشورے کے دن آپ بریانی بنا لیجئے یا پلاؤ پکوا لیجئے یا 1-2 آئٹم اور بڑھا دیجیے۔ یا کوئی آدمی ہے جو دال سبزی کھا رہا ہے، اسے چاہیے کہ عاشورے کے دن وہ کم از کم چکن لے آئے یا مٹن لے آئے۔ تو وسعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ کے گھر جو کھانا بنتا ہے عاشورے کے دن 10 محرم کے دن آپ کچھ نیا پکائیے، کچھ اچھے کھانا، اچھا ڈش اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو کھلائیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر آپ کے رزق کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اسی طرح وسعت کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو انسان گفٹ دے، تحفہ تحائف دے۔ اہلیہ کو بھی ہم کوئی سوٹ وغیرہ گفٹ کریں یا سنڈے پڑ رہا ہے تو شاپنگ پر لے جائیں، کہیں گھمانے لے جائیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو آپ زیادہ دنوں تک قید کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اہلیہ کا بھی حق ہے، بال بچوں کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ انسان اپنے کاروبار میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ بیوی بچوں کا بھی حق بھول جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اگر اس میں ہم ثواب کی نیت کر لیں تو ہر ایک پیسے میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ جو لقمہ ہم اپنی بیوی کو کھلا دیں، پیار میں، محبت میں، اگر بیوی کو ایک لقمہ کھلا دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو یہ 2 کام جو خاص طور پر اس مہینے میں کرنے کے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں ہم روزوں کا خاص اہتمام کریں اور عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر ہم وسعت کریں۔ اس کے علاوہ 10 محرم میں جو اور چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں یا جلوس میں شریک ہوتے ہیں یا اس طرح کی ہنر بازی کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات، اس مہینے میں ہم تمام کو پتا ہے کہ اس مہینے میں ایک عظیم حادثہ بھی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی چہیتے نواسے ہیں،
ان کو اس مہینے میں کچھ بدبختوں نے مل کر شہید کر دیا۔ ہم تمام کو واقعہ پتہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر مسلمان اسے سننے کے بعد ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے کہ کیسے بدبخت اور کیسے کمینے لوگ تھے کہ نواسہ رسول کو، بلکہ ایک کو نہیں پورے خاندان کو ایک ساتھ 72 کے قریب افراد کو ایک ہی دن میں انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے سے ہم تمام کو ظاہر سی بات ہے کہ غم اور غصہ ہونا لازم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان دی ہے، انہوں نے کس مقصد کے لیے اپنی جان کو بلکہ اپنے پورے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ امام حسین کی جو قربانی ہے، کس لیے یہ قربانی تھی؟ اگر آپ غور کریں گے تو دو بنیادی چیزیں ہیں۔ امام حسین اپنے جان کا جو نذرانہ دے رہے ہیں اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے کہ بھائی میرے نانا نے جو خلافت کا جو اصول بنایا تھا اسی نہج پر حکومت چلے گی، کوئی اپنی منمانی کرانا چاہے ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو نانا کی شریعت پر آ جا رہی تھی، شریعت مٹ نہیں رہی تھی، شریعت کے احکامات کی پامالی نہیں ہو رہی تھی، سنتوں کی ابھی مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی، اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو رہا تھا، صرف آ جا رہا تھا۔ یعنی اندیشہ تھا کہ نانا کی شریعت مسمار ہو جائے گی، نانا کی شریعت پیچھے ڈھکیل دی جائے گی، تو وہ ایمان حمیت میں آ کر انہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں امام حسین سے سبق لیتے ہوئے شریعت اسلامی کی ہمیشہ پاسداری کرنی چاہیے۔ ہر قول و عمل میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ میرا عمل حسینی طرز کے مطابق ہے، کیا حضرت امام حسین کے نانا کی جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق یہ میں کام کر رہا ہوں یا یزیدیوں کے طریقے پر میں چل رہا ہوں۔ اگر اس ضابطے کو، اس ترازو کو آپ اپنی زندگی کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس پر ہمارا عمل ہوگا، اور شریعت مخالف جتنی چیزیں ہوں، چاہے آپ کے خلاف بل لایا جائے یا آپ کے خلاف قانون بنایا جائے، لوگ آپ کو شریعت سے دور نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، انہوں نے نماز کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ حالانکہ حالت جنگ میں نماز کو ٹال دینے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پر جمے رہے، اور حتیٰ کہ نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، نماز سب سے افضل چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم اس عبادت میں ہی کوتاہی کریں اور اس میں ہی ہماری سستی ہو تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس حسین کے ہم نام لیوا ہیں کیا ان کے زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہے یا یزیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان 72 شہداء کو ان کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اثار ثواب کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، صرف امام حسین کے نام پر دوسرے لوگوں کے دیکھا دیکھی غم کا ایک دو اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں کرتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھ رہے تھے فضائل اعمال کے جو مصنف ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں محرم کے 10 دنوں میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں اور ان شہدائے کربلا کے نام اثار ثواب پڑھتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کا طرز عمل ہے، لہذا ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں ہم ایک قرآن مکمل کریں اور ان شہداء کے لیے خاص طور پر اثار ثواب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور انہی کے زندگی کے مطابق، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن اس مہینے میں خرافات کرنے کے بجائے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس کا حدیث میں ذکر ہے، اور خاص طور پر 2 عمل جو میں نے آپ کو کہا اس مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام کریں، اور عاشورے کے دن جو ہمارے یہاں اتوار کو آ رہا ہے، اتوار کے دن اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن، یعنی شنیچر یا اتوار یا شنیچر 2 روزہ کم از کم ضرور رکھیں، اور اس دن اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ وسعت کریں، اچھا سے اچھا کھانا ان کو بنا کر دیں، اپنے ماتحتوں کو تحفہ تحائف دیں، انہیں گفٹ وغیرہ پیش کریں، تاکہ اللہ کے نبی نے جو اس حدیث پر ایک خوشخبری دی ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیں گے، اس بشارت کو اور اس خوشخبری کو ہم لوگ بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔